حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلتے پھرتے یہ چھوٹی صورت دل میں پڑا کرو، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا، نصیب میں دولت ہی دولت لکھ دے گا۔ جو شخص سورج نکلنے سے لے کر رات ہونے تک یہ چھوٹی سی صورت دل میں پڑتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوگا اور اسے وہ سب کچھ نوازے گا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سے لے کر نماز عشاء ادا کرنے تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ پورا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کسی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کا دل چاہے آپ اس سورت مبارک کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہایت آسان عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے اور یوں ہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لے آئے گا۔ رزق اور دولت کو کھینچ کر لانے والی یہ سورت مبارک ہے۔ گھر میں برکت ہو گئی، کاروبار میں برکت ہو گئی، دولت کی ریل پھیل ہو گئی، دولت کی برسات ہو گئی اور اگلی صبح سے ہی ان کی زندگیاں بدلنا شروع ہو گئی۔ بس آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جو لوگ پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ 5 منٹ کا عمل آپ کے مقدر تقدیر کے بند تالوں کو ضرور کھولے گا، اور تقدیر کے بند تالے اس طریقے سے کھلیں گے کہ آپ خود کہیں گے کہ ہمارا ہر مسئلہ حل ہو گیا، چاہے وہ پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، تکلیف تھی، جھگڑے تھے، کوئی بھی مسئلہ تھا، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے فوراً حل ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات، آپ کی دعائیں مقبول ہوں گی، اللہ آپ سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور آپ اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں دولت کے ڈھیر لگے خود دیکھیں گے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے پاس بے حساب پیسہ آئے گا اور اس میں بہت زیادہ برکت ہوگی، وسعت ہوگی، کشادگی ہوگی، اور ایسی رب کریم آپ کو برکت عطا کرے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی، ایسا پیسہ عطا کرے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ آپ لوگوں میں بانٹنے والے بن جائیں گے، لیکن دولت کی کمی آپ کے پاس کبھی نہیں ہوگی۔ اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے محنت ضرور کرنی ہے، یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، اس عمل کے کرنے سے پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام نہیں لے گا۔ اس پیسے میں، اس رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی، عافیت ہوگی، اور یوں سمجھ لیں کہ پیسہ آپ پر عاشق اور مہربان ہوگا، دولت آپ پر مہربان ہوگی اور آپ دولت کے بادشاہ بن جائیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے، جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کو نصیب ہوگی، آپ کے گھر میں دولت اور رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہوں گی، مشکل حالات ہمیشہ کے لیے ختم ہوں گے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی راہ میں آپ جتنا اچھا صدقہ کریں گے، جتنی خوبصورت چیز کا صدقہ کریں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ 10 روپے صدقہ کریں گے، 100 روپیہ ملے گا۔ رب کریم آپ کو بڑھا کے عطا کرے گا، کم نہیں ہوگا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رزق اور دولت میں برکت ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں اچھی چیز کا صدقہ دیں گے تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ کی مدد نہ آئے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور اصل صدقہ وہی ہوتا ہے جو اچھی چیز کا ہو، اصل صدقہ وہی ہوتا ہے جو دل سے دیا جائے۔ آپ اچھی نیت سے، خلوص نیت سے، محبت اور اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ پیش کر دیں۔ آپ کی نیت اچھی ہوگی، خلوص اچھا ہوگا تو فیصلے بھی اچھے ہوں گے۔ آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ آپ چاہے 2 یا 4 انڈوں کا صدقہ کر دیں، آپ چاہیں کالے کپڑے کا صدقہ کر دیں، آپ چاہیں 100 یا 200 روپے کا صدقہ کر دیں، گوشت کا صدقہ کر دیں، آپ صدقہ کسی چیز کا بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر سے آپ ایک مٹھی بھر چاول لے لیں، ایک مٹھی بھر گندم لے لیں، باجرہ لے لیں، اس کا آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ جب آپ صدقہ کر دیں تو پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کو صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 33 مرتبہ آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر 33 مرتبہ ہی یا غنیوں یا مغنیوں یا فتاحو، یا غنیوں یا مغنیوں
یا فتاحو، ان کلمات کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے 33 مرتبہ یہ آپ نے کلمات پڑھنے ہیں۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی خاص وقت میں پڑھ سکتے ہیں، کسی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور یاد رکھیں کوشش کیا کریں کہ آپ روزانہ اپنے گھر میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں یا کوئی فارغ بیٹھا ہے، مرد حضرات کاروباری اڈوں پر بیٹھے ہیں، سورۃ الکوثر کا ورد اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ الکوثر کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، پڑھنے کا معمول بنا لیں، پھر دیکھنا کیسے اللہ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کی قسمت کے سارے بند تالے کھل جائیں گے، رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی تصور نہیں کیا۔ یاد رکھیں قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک پھر جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ یہ قرآن کہتا ہے اللہ ایک طاقت کا نام ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا، یہ طاقت ہے میرے اللہ کی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی کائنات کو بنایا اور آج تک اس کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو چلا رہا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس بابرکت عمل کو، اس بابرکت وظیفے کو جب آپ نے کر لینا ہے، پھر اللہ سے دعائیں کریں، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عشق کے ساتھ اللہ سے دعائیں کریں۔ یاد رکھیں جب دعاؤں میں عشق آ جائے گا، جب آپ کی لگن اللہ کے ساتھ مل جائے گی، آپ کا دل اللہ کی طرف مڑ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا کرے گا، آپ کو وہ منزلیں مل جائیں گی، وہ مرتبے مل جائیں گے، وہ رتبے مل جائیں گے، وہ عروج مل جائیں گے، وہ کامیابیاں مل جائیں گی جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو میں جس طریقے سے بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھیں، روزانہ پڑھیں، دن رات پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی پوری ہوگی، اور اس وظیفے میں اللہ کے نام بھی شامل ہیں، قرآنی آیات بھی شامل ہے، قرآنی سورت بھی شامل ہے، درود پاک بھی شامل ہے۔ تو یہ وظیفہ ایک رحمتوں اور برکتوں کا گلدستہ بن گیا، رزق اور دولت کا گلدستہ بن گیا۔ تو جب آپ نے یہ وظیفہ کر کے بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے گا، اور آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ جزاک اللہ۔